علی امین گنڈاپور وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد اچانک ایک بار پھر متحرک ہو گئے اور انہوں نے پارٹی پر ایک طرح سے ڈرون حملہ کر دیا۔ علی امین نے طاق کر نشانے لیے اور اپنی پارٹی کے عام ترین افراد کو نام لیے بغیر ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہی ہے کہ وہ الٹا ان پر بوم رینگ کر رہی ہیں۔ کوئی بھی بندہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں اور وہ اپنی عزت و توقیر جتنی بچی کچی تھی اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ علی امین کا یہ کہنا ہے کہ جی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خان کی رہائی کے لیے جتنی محنت کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے سامنے بھی خان کی رہائی کے لیے بات کی ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے فیلڈ مارشل کے سامنے کسی کو بولتے نہیں دیکھا۔ یہ گفتگو ناظرین ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص کر رہا ہے جسے ایک وقت میں عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، جیسے عمران خان نے صوبے کا پورے مان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ اپنے 1.5 سالہ دور میں وزارت اعلیٰ میں علی امین نے کبھی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ علی امین نے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یاد ہے 26 نومبر کی رات کارکن اسلام آباد میں علی امین کی گاڑی کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے اپیل کر رہے تھے کہ آگے بڑھیں، اور علی امین گھنٹاپور جو ہے وہ کارکنوں کو غلیظ گالیوں سے نواز رہے تھے۔ پھر کارکن ان کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئے تھے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، مگر علی امین گاڑی سے نکل کر ایسے فرار ہوئے کہ 12 اضلاع پیدل پھلانگتے ہوئے پشاور پہنچ گئے تھے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے بہت محنت کی ہے، مگر علی امین صاحب، لوگ پوچھیں گے نا آپ سے اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، ان سے فیملی کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ میرا خیال ہے کہ علی امین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وزیر داخلہ سے صرف یہ بات منوا لیں کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں نہ روکی جائیں، باقی رہائی والی جو محنت ہے وہ بے شک ترک کر دیں آپ۔ اب ذرائع کے مطابق علی امین بلا وجہ متحرک نہیں ہوئے۔ ہمارے دوست عدیل راجہ کہتے ہیں کہ علی امین اپنے قریبی ایم پی ایس سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری بار سی ایم بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، بلکہ تیاری ہے، ان کو گرین سگنل مل گیا۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سی ایم بن رہے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو عدالت یا الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل قرار دے دیا جائے گا اور عمران خان سے ملاقاتوں پر اس سے بھی زیادہ سختی سے پابندی لگا دی جائے گی۔ ان حالات میں یہ کہا جائے گا کہ جی عمران خان نے پہلے ہی علی امین کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، اس لیے ان کی نئی ہدایات نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ علی امین کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ کوئی بندہ بھی ناظرین ان کی اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ایم پی اے بھی۔ میں ذاتی طور پہ بھی ویسے یہ عدیل راجہ کی ان بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کئی ایم پی ایس سے انہوں نے بات کی اور سارے ایم پی ایس نے یہ بات ایک کان سے سنی ہے دوسرے کان سے نکال دی ہے، ہنس کے ٹال دی ہے۔ یہ تو بلی کو خواب میں چھڑچھڑنے والی بات ہے۔ اچھا، ویسے ناظرین مختصر یہ کہ علی امین اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنی سیاست تباہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے بھی نہیں، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں یا پچھلی صف میں جا کے بیٹھ جائیں تو یہ میرا خیال ان کی قدر و منزلت اس میں کچھ اضافہ ہی ہوگا۔